سٹارٹ میں کہا تھا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ میں موئے مبارک اور آپ کے درمیان حائل ہوں، صرف پبلک کے لیے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کی تھی، نہ ہی میرا آتے ہوئے یہی سوچ کر کے میں بیان کروں تو کیسے کروں گا۔ اب وقت بھی ہو چکا ہے۔ موئے مبارک کی برکت جتنی بیان کی جائے نا، جتنی بیان کی جائے کام ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہو، پیچھے کچھ چیز بچتی ہے؟ خدا کی قسم یہ تو منہ مبارک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ بخاری کی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ نے پیشاب مبارک فرمایا۔ ایک عورت سے کہا جاؤ باہر جا کے سائڈ پہ کسی جگہ کر لو، اس نے پی لیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہیں ڈال دیا، عرض کی پیٹ میں ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا تجھے کبھی بیماری نہیں لگی؟ بیماری نہیں لگی۔ میرے آقا کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے بول و براز کو، پیشاب خانے کو زمین اپنے اندر نگل لیتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حاجت ہوئی، حضور نے دو درخت بلائے، دونوں کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کی پڑلی اگلی سائڈ پہ جا کر حضور فارغ ہوئے واپس آئے تو کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دیکھنے تو خدا کی قسم وہاں سے خوشبوؤں کے حلے پھوٹ رہے تھے لیکن چیز کوئی نظر نہیں آئی۔ میرے آقا علیہ السلام کا جبہ مبارک تھا، کیا تھا بولیے؟ حضرت عائشہ فرماتے ہیں مدینے میں جب کوئی بیمار ہوتا نا، میں اس جبے کو پانی میں ڈبوتی، اس کا پانی بیمار کو پلا دیتی، بیمار ایسا ہو جاتا کہ کوئی بیمار ہی نہیں ہو، کبھی بیمار ہی نہیں ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کہیں باہر گئے تھے بقیع کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اب وہ دیکھ رہی ہیں بارش چھما چھم برس رہی، مسلسل بارش برس رہی۔ حضرت عائشہ دوڑ کے اندر چلی گئی، کمرے کے اندر چلی گئی اور کمرہ بند کر لیا کہ آندھی طوفان بارشیں برس رہی ہیں، تیز بارشیں۔ تھوڑی دیر گزری، میرے آقا تشریف لے کر آئے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور نے جو لباس پہنا ہے، نہ داڑھی مبارک پہ پانی کا قطرہ ہے، نہ امام مبارک پر ہے، نہ لباس مبارک پہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہوئی لیکن آپ کے بدن پر بارش کے آثار قطرات نہیں نظر آ رہے، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا فرمایا کہ عائشہ بارش تو نہیں ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خود دیکھی ہے، چھما چھم تیز بارش ہوئی ہے۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا عائشہ میری جو چادر تو نے اوڑھ رکھی ہے نا، یہ روحانی رب کی طرف سے جو نوری بارش ہوتی ہے تو نے وہ ملاحظہ کی۔ میرے آقا پر جو روحانی نوری بارش ہوتی تھی وہ ملاحظہ کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نصیحت تھی، ان کے پاس حضور کے ناخن مبارک تھے، جسے ہم گرا دیتے نا، ہم لوگ گرا دیتے، لیکن صحابہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے، ناخن مبارک تھے کہ آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے ناخن مبارک تھے۔ نصیحت کی، وصیت کی، جب میں مر جاؤں نا قبر کے اندر جب میری لاش تم رکھو یہ ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ یہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی یہی، حضرت عبداللہ بن عمر جس ممبر پر حضور بیٹھے ہوتے نا، حضرت عبداللہ بن عمر ریاض الجنہ جاتے اور جا کے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح ممبر پر جہاں حضور بیٹھے ہو تو وہاں پھیرتے، اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ کبھی چہرے پر لگا رہے، کبھی سینے پہ لگا رہے، کبھی بدن پہ لگا رہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے نام سنا ہوگا، سپہ سالار اعظم، ہمارے ویروں، ان کی ٹوپی مبارک کے اندر حضور کے بال مبارک سلے ہوئے تھے۔ ان کی ٹوپی میں کیا تھے؟ حضور کے بال مبارک، منہ مبارک۔ کسی نے پوچھا نا ہر مرتبہ فتح پاتے راز کیا ہے؟ کہا راز اس ٹوپی میں دفن ہے۔ آج جو بھی اس ٹوپی کے اندر، ایک جنگ کے اندر ٹوپی گر گئی، ایک جنگ کے اندر ٹوپی گر گئی، تنے تنہا چل پڑے ٹوپی لے، دشمنوں کی صفے کے صفے اڑا دے، ٹوپی حاصل کی باہر آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تنے تنہا ٹوپی کی خاطر چلے گئے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ کہا تمہیں نہیں پتا ٹوپی میں تھا کیا تھا؟ کہا میرے آقا کے منہ مبارک اس ٹوپی میں سے۔ تو صحابہ اپنی جان کو کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، منہ مبارک کیا یہ منہ مبارک۔ اور آج دنیا کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کا فیضان بٹ رہا ہے۔
زلف مبارک کا کہ جس کی قرآن میں قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری ان زلفوں کی قسم اٹھاتا ہوں جب کنگھی کرتے ہو تو آپ کے رخ زیبا پر چھا جاتی ہے، اللہ ان زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے جن کی قسم خدا نے قرآن میں اٹھائی۔ آج ہم اس کی زیارت کریں گے، ذہن سے یہ وسوسہ نکال دینا، پتہ نہیں یار کیا ہے، لیکن ہمیں بس یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے تو میرے آقا کی نسبت سے ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، اللہ تبارک و تعالی میرا یہ لانا آپ کا دیکھنا قبول و منظور فرمائے۔ اس موئے مبارک کے صدقے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو عاشق رسول بنائے، ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس موئے مبارک کی زیارت کرتے جائیں، چھوٹی سی گزارش بس، اس موئے مبارک کی بولیے، اور اس موئے مبارک کی برکت سے نیت کرتے جائیں یار ہم نے بھی اپنے چہرے کے اوپر نا داڑھی مبارک سجا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ۔ دیکھیں حضور کی سنت ہے داڑھی مبارک۔ مجھے بتائیں کہ جب قبر کے اندر میرے آقا تشریف لائیں گے اور میرے آقا علیہ السلام جب پوچھیں گے بتاؤ کیا حال ہے، کیا کیا تم نے دنیا میرے لیے، تو ہم یہودیوں والا چہرہ لے کر سامنے جائیں؟ بتائیں، میرے آقا نے فرمایا یہودیوں والا چہرہ نہ بناؤ۔ صحابہ نے کیا وہ کیا؟ فرمایا داڑھیاں نہ بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، وہ فل لحاظ بخاری کی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو نیت کرتے جائیں کہ یا اللہ حضور کے منہ مبارک کے صدقے، بال مبارک کے صدقے ہم اپنے چہرے پر داڑھی کے بال سجائیں انشاءاللہ۔ سجائیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ابھی بھی کچھ کم ہے، سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے چہرے پر داڑھی مبارک ضرور ضرور سجائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی لائن بنا لیں۔ تو دراصل افراتفری نہ مچانا، دیکھیں یہ کوئی لنگر یا کوئی ایسا نہیں ہے، تشریف میں سکون سے بیٹھے بیٹھے یہاں یہ صوفہ اٹھا دینا، تشریف رکھیے، آپ بالکل نہ اٹھیے، ترتیب بنانے لگے اس ترتیب کے مطابق انشاءاللہ۔ دیکھیں جلدی نہیں مچانی، ادب بے ادبی نہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بے ادبی نہ ہو جائے، بس ایک طرف سے آتے جائیں اور دوسری طرف سے زیارت کرتے ہوئے آرام سے جاتے ہیں۔ لیڈ ہے بجلی کی، کوئی نہیں سوٹ مت کر دو، ایک مت کر دو۔ یہ پیچھے لینڈ بنائے نا ترتیب، اچھا لنگر کے اندر آپ پیچھے لینڈ بنائے، سب کو دکھائیں گے۔ آنا بند کر، بند کر۔ بھائی زیادہ اتر آئے سارے اتر پاسے آنا سارے نے یہ نا پیچھے لینڈ بنانا، لینڈ نہیں یہ شاباش۔ اب پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله۔ یہ لینڈ نہیں بھائی، لینڈ بنائے پھر شروع ہوگا، لینڈ بنائے گئے۔ یہ پیچھے لینڈ بنائے، یہ لینڈ کے اندر نہیں بچے، مہربانی بچے ادھر چلے جاؤ۔ چلو ادھر سائڈ دے ہو جاؤ۔ امیر حمزہ بھائی کے ساتھ جو ہمارے مجاہدین اکبر ہوا تو آگے تشریف اور ترتیب تھے۔ چلے جائیں جدھر کے ساؤنڈ کا ڈبہ لگا ہوا ہے، آپ ادھر چلے جائیں۔ مہربانی ادھر سے یہ سامنے سے ہٹ جائے، یہ سامنے سے ہٹ جائے۔ ادھر بھی آؤ منڈے آگے آؤ، علی اپنا طارق طارق کا منڈے آگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی
یہ حوصلے سے ہے بھائی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا
चोलियां भर दो करम दल 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 चोलियां भर दो
کرم کریں دوبارہ نہ آئے آگے نکلی چلو آگے نکلی چلو پیچھے 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 ابھی انشاءاللہ لنگر پاک تسلیم کیا جائے گا اور تمام صاحب بھائی تشریف رکھیں یہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اسلام بھائیوں کو بٹھائیں ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی تمام اسلام بھائی تشریف رکھیں جزاک اللہ بیٹھ جو اتھی بیٹھ جو ریدی اتھے بیٹھ جو میں آپ کو ابھی انشاءاللہ ختمِ پاک پڑھا جائے گا ختمِ غوثیہ